اللہ سے تعلق۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، اور طلاق تھی زمانہ جاہلیت کی کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی گھر پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کنگھی کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ نظر ثانی کریں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا، خولہ کام ختم ہو چکا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے اب۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر ثانی کیجئے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میں اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ جب خولہ نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب مانتی تو ہے نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی نہیں سن رہے تو اس نے کہا، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا کہ یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوئی، تو وہ اور بھی رونے لگ گئی اور اللہ کو فریادیں کرنے لگ گئی کہ پتہ نہیں فیصلہ میرے حق میں ہے یا نہیں۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا پڑے اور کہا، خولہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا ہے، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ رب العزت فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے خولہ کو بڑی عزت دی قرآن میں، اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتارے، اور اللہ نے کہا، ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے اور وہ ہاں کروا رہی تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، پھر آپ نے تو سنی نہ، پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا، میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار پہ تھے، وہ اقرار پہ تھی، میں تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، اور میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو طلاق باطل قرار دے دیا، اور اس کا جرمانہ یہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو یہ تم حلال ہو جاؤ گی اپنے شوہر کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کو پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ ان کے لیے ایسے قرآن اتارتا ہے، ایسے اپنے قانون توڑتا ہے